کیا قرآن کا انسانی نفسیات سے بھی کوئی تعلق ہے؟ کیا یہ صرف پڑھنے کے لیے ایک کتاب ہے یا اس کو زبانی یاد کرنا، حفظ کرنا ہی کافی ہے، یا اس کو سمجھنا بھی ضروری ہے؟ قرآن کریم میں مختلف علوم اور فنون اور مختلف مباحثے ملتے ہیں، لیکن قرآن کا اپنا موضوع صرف ایک ہی ہے، وہ ہے فرد اور قوم کی روحانی اور اخلاقی اصلاح، یعنی فرد میں روحانی اعتبار سے جتنی چھوٹی بڑی برائیاں ہیں وہ دور کرے، ان کی اصلاح کرے کہ کس طریقے سے یہ دور ہوں، ان کی جگہ فضائل اخلاق حمیدہ کس طرح پیدا کیا جائے، یعنی برے اخلاق کیسے دور کیے جائیں اور اچھے اخلاق کیسے پیدا کیے جائیں۔ قرآن کریم جس کا موضوع فرد اور قوم کی اصلاح ہے، اپنے موضوع کے اعتبار سے اس آسمان کے نیچے اور زمین کے اوپر سب سے زیادہ کامیاب ہونے والی کتاب ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ رب العزت نے اپنی تمام مخلوقات کو پیدا فرمایا۔ ہم نے دنیا میں دیکھا ہے کہ اگر کوئی سائنسدان کسی چیز کو پیدا کرے، کسی چیز کو بنائے، کسی چیز کو ایجاد کرے تو اس کے بارے میں باقی تمام لوگوں سے زیادہ وہ جاننے والا ہوتا ہے، کیونکہ اس نے اس کو ایک ایک پرزے کو جوڑا، اس کو بنایا، وہ اسے خوب جانتا ہے کہ اسے کیسے چلانا ہے، کیسے اسے استعمال کرنا ہے، یہ اس کی نیچر اور فطرت کیا ہے۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے انسان کو پیدا فرمایا ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ ہی اس پتلہ خاکی کو سب سے زیادہ جاننے والے ہیں، اور اسی لیے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ، ہم اپنی مخلوق سے غافل نہیں ہیں، ہم نے پیدا کیا تو ہم غافل بھلا کیسے ہو سکتے ہیں، ہم اپنی مخلوق سے غافل نہیں ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں انسانی سوچ کے اس زاویوں کو بھی ارشاد فرمایا جنہیں شاید انسان خود بھی نہ جان سکتا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں انسانی نفسیات کو کھول کھول کر بیان فرمایا۔ مثلاً مردوں کی نفسیات یہ ہے کہ ان پر شہوت کا غلبہ زیادہ ہوتا ہے، اور عورتوں میں مال، دولت، حسن کا لالچ زیادہ ہوتا ہے۔ اسی طرح بچوں میں کھانے پینے اور کھیلنے کی سوچ کا غلبہ ہوتا ہے۔ جس کی سوچ پر کسی چیز کا غلبہ ہو وہی چیز اس کی نفسیات بن جاتی ہے، اور وہی چیز اس کی عادت بن جاتی ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن حکیم میں انسانی نفسیات کی مختلف مثالیں بیان فرمائی ہیں، ان میں سے چند ایک وضاحت یہاں کی جائے گی تاکہ معلوم ہو جائے کہ قرآن حکیم صرف ایک مذہبی کتاب نہیں ہے، بلکہ یہ ہر دور میں علم نفسیات کی بنیاد بھی قرآن حکیم سے ہی لی گئی ہے۔ انسان کی نفسیات یہ ہے کہ یہ بہت جلد ناشکری کر بیٹھتا ہے، سینکڑوں نعمتیں استعمال کرے گا، لیکن اگر کسی ایک چیز کی کمی ہوگی تو سینکڑوں نعمتوں پر شکر کرنا بھول جائے گا، اور ایک چیز کے نہ ہونے پر گلے شکوے کرنے لگے گا۔ اللہ رب العزت نے انسان کی اسی نفسیات کو قرآن حکیم میں مختلف انداز میں فرمایا۔ سورہ حج میں اللہ نے چند بڑی نعمتوں کو گنوانے کے بعد اس کی نفسیات کو ذکر کیا۔ وَهُوَ الَّذِي أَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ إِنَّ الْإِنسَانَ لَكَفُورٌ، وہی اللہ تو ہے جس نے تمہیں زندہ کیا، پھر تمہیں موت دے گا، پھر دوبارہ تمہیں زندہ کرے گا، یقیناً انسان ناشکرا ہے۔ یعنی اللہ رب العزت کا ہمیں پیدا کرنا، پھر موت دینا اور پھر دوبارہ زندہ کرنا یہ بھی نعمتوں میں سے ہے، اور انسان ان نعمتوں کا بھی شکر گزار نہیں۔ واقعی زندگی موت انسان کی بڑی نعمتوں میں سے ہے، انسان کو اس پر شکر کرنا چاہیے، لیکن وہ ناشکری کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے زندگی دی تو زندگی کے گلے شکوے کرتا ہے، اگر موت آ جائے تو پھر واویلا اور پھر ناشکری کے الفاظ بولتا ہے، یہاں تک کہ ایسے الفاظ بولتا ہے کہ ایمان بھی خطرے میں پڑ جائے۔ اللہ رب العزت کیا فرما رہے ہیں؟ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، تم مجھے یاد کرو گے
تو میں تمہیں ہی یاد کروں گا، میرا شکر ادا کرو، ناشکری نہ کرو۔ لیکن آیت مبارکہ پر عمل کرنے والے بہت کم لوگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشُّكُورُ، بہت تھوڑے بندے ہیں جو میرا شکر کرتے ہیں۔ اللہ جانتا ہے کہ شکر والے کم لوگ ہیں، شکر کرنے والے بہت کم ہیں، خود ہی ارشاد فرما دیا وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشُّكُورُ، بہت تھوڑے میرے بندے ہیں جو شکر کرتے ہیں۔ یہ انسان کی نفسیات ہے کہ اس کی سوچ ہے جس کو اللہ نے مختلف انداز میں بیان فرمایا، اس کے اندر شکر کا مادہ بہت کم ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے شکر کی قیمت زیادہ رکھی۔ مارکیٹ میں جس چیز کی کمی ہوتی ہے اس کی قیمت بڑھا دی جاتی ہے۔ اگر ناشکرے انسانوں میں کوئی شکر گزار بندہ ہوگا تو یقیناً اللہ کو وہ پسند ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کا کثرت سے شکر ادا کرنے سے بندے کو خود بھی فائدہ ہوتا ہے۔ وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، جو شکر کرتا ہے وہ اپنی ذات کے لیے ہی شکر کرتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ شکر کیا کیسے جائے، ہم کیسے شکر کریں؟ شکر کا طریقہ کیا ہے؟ قول سے کریں یا عمل سے کریں؟ شکر دو طرح سے ہی ہوتا ہے، ایک قولی اور ایک عملی۔ قولی شکر یہ ہے کہ زبان سے اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرے، الحمدللہ کثرت سے پڑھیں۔ اور عملاً شکر یہ ہے کہ اللہ کی نعمتوں کا استعمال اللہ تعالیٰ کی رضا والے کاموں میں کرے، ایسے عمل کرے کہ اللہ راضی ہو جائے۔ یہ ہمارا جسم سر سے لے کر پاؤں تک، یہ اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے کہ اس کے اندر جو نظام ہے، اس کے اندر جو سلسلہ ہے جسے ہم جانتے تک نہیں، اگر ہم گننا شروع کریں، آنکھوں کی نعمت، ہونٹوں کی نعمت، ناک کی نعمت، اور ہمارے جسم کے اندر اللہ رب العزت نے کیا کیا نعمتیں رکھی، ہم تو شکر تو کیا ہم گن بھی نہیں سکتے، شکر ادا کرنا تو بہت دور رہا۔ بہرحال ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم عملاً ایسے کام کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے آل داؤد علیہ السلام کو عملی شکر کا حکم دیا، اعملوا آل داؤد شکرا، اے آل داؤد تم شکریہ میں نیک کام کیا کرو۔ کہ معلوم کیا ہوا کہ جب انسان اللہ کا شکر عملاً ادا کرے گا تو شکریہ میں نیک اعمال کرے گا، مطلب ایسے اعمال کرے گا جس سے ہمارا رب راضی ہو جائے۔ شکر کی تیسری قسم سوچ کے ذریعے ناشکری کرنا اور سوچ کے ذریعے ہی شکر کرنا۔ اب سوچ کے ذریعے ناشکری کیسے کی جاتی ہے؟ وہ ایسے کہ دنیا داری میں بندہ اپنے سے زیادہ امیر لوگوں کو دیکھے اور یہ سوچے کہ فلاں کے پاس ایسی چیزیں ہیں، مال، دولت، حسن، اولاد، سب کچھ ہے اور وہ میرے پاس نہیں ہے۔ حالانکہ وہ دیکھے کہ کتنے ہی غریب لوگ ایسے بھی ہیں جو اس سے بھی کم ہیں، مگر وہ پھر بھی شکر ادا کرتے ہیں۔ آج کل سوچ اور فکر کے ذریعے ناشکری بہت عام ہو گئی ہے۔ اگر کسی بڑے کاروباری آدمی سے پوچھیں کام کیسا چل رہا ہے بھائی، تو وہ الحمدللہ کام بہت اچھا چل رہا ہے کہنے کی بجائے کیا کہتے ہیں؟ بھائی گزارا ہو رہا ہے۔ حالانکہ ایسے ہزاروں لوگ اس سے زیادہ ہیں کہ جو اس کو رزق مل رہا ہے انہیں وہ بھی حاصل نہیں، مگر عادت ناشکری کی بنی ہے، اسی لیے لاکھوں کروڑوں ہونے کے باوجود بھی یہی کہتے ہیں گزارا ہو رہا ہے۔ سوچ کے ذریعے شکر کا غلبہ ہر انسان کے اوپر ہونا بہت ضروری ہے۔ اس کا طریقہ یہی ہے کہ اللہ کی نعمتوں کو بار بار سوچے، اللہ تعالیٰ کے احسانات کو بار بار یاد کرے اور اس سے دل میں شکر ادا کرے، اور تاکہ ہمارے دل میں شکر کا جذبہ پیدا ہو اور پھر زبان سے ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے الحمدللہ بولیں۔ قرآن حکیم میں فرمایا اللہ رب العزت نے وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، پس تم اللہ کی نعمتوں کو یاد کرتے رہو، تم فلاح پا جاؤ گے۔
معلوم ہوا کہ اللہ کی نعمتوں کا تذکرہ بھی نفع سے خالی نہیں، کہ جب ہم اللہ کی نعمتوں کا ذکر کریں گے تو ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔